سورة القاف، رکو 3۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ ترجمہ: جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کیا تو بھر چکی، وہ جواب دے گی کیا کچھ اور زیادہ بھی ہے، اور جنت پرہیزگاروں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی، ذرا بھی دور نہ ہوگی۔ یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہو، جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل لایا ہو۔ تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، یہ اس میں جو چاہیں گے ان کے لیے ہوگا، بلکہ ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے، اور ان سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے طاقت میں بہت زیادہ تھیں، وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ ہے۔ اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے، اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگائے اور وہ حاضر ہو۔ یقیناً ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو صرف 6 دن میں پیدا کر دیا، اور ہمیں تھکان نے چھوا تک نہیں۔ بس یہ جو کچھ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں اور اپنے رب کی تسبیح تعریف کے ساتھ بیان کریں، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی، اور رات کے کسی وقت بھی تسبیح کریں اور نماز کے بعد بھی۔ اور سن رکھیں کہ جس دن ایک پکارنے والا قریب ہی کی جگہ سے پکارے گا، جس روز اس تند و تیز چیخ کو یقین کے ساتھ سن لیں گے، یہ دن لوگوں کے خبروں سے نکل پڑنے کا ہے۔ ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہماری ہی طرف لوٹ کر پھر آنا ہے۔ جس دن زمین پھٹ جائے گی اور یہ دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے، یہ جمع کر لینا ہم پر بہت ہی آسان ہے۔ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں، تو آپ قرآن کے ساتھ انہیں سمجھاتے رہیں جو میری وعید سے ڈرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔
وأنتي فجزاكم الله خيرا بارك الله فيكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ پاک کے احسان عظیم سے آج ہم سورۃ القاف کے آخری رکوع میں پہنچ گئے ہیں. آخری پیغام آج ہم سورۃ القاف کا پڑھنے جا رہے ہیں. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اللہم بارک لی ولکم آمین یا رب. جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے یعنی موت کے بارے میں پڑھا تھا، اور وہ ہماری ٹاپک تھی کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، یعنی موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی، یہی ہے جس سے تو بدکتا پھرتا تھا. تو اس ضمن میں ہم نے بہت ساری معلومات حاصل کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس سیکنڈ لاسٹ رکوع میں، جو دوسرے رکوع میں ہم نے دیکھا تھا، وہ کیا تھا کہ انسان کے اندر جو وسوسے خیالات تک اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ رگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہے. اس بارے میں ہم نے علم حاصل کیا تھا. اور یہ بھی پڑھا تھا کہ جس وقت دو لینے والے جا لیتے ہیں، ایک دائیں طرف بائیں طرف، یعنی جو لفظ انسان کی زبان سے نکلتا ہے وہ نوٹ کر لیتے ہیں وہ دو فرشتے. اور کب تک نوٹ کرتے ہیں؟ جب تک اس کی موت نہیں آ جاتی. اور جب موت آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جان نکالنے والے فرشتے آ جاتے ہیں، اور موت کی بے ہوشی کو جو کہ حق ہے آ پہنچتی ہے. تو پھر وہی جو چیز ہے جس سے انسان بدکتا پھرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تو وہی چیز تھی جو حق ہے آ پہنچی، اور تو اس سے بدکتا تھا. اور سور پھونک دیا. پھر اس کے بعد جب انسان مر جاتا ہے، تیسرا مرحلہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب سور میں پھونک مار دی جاتی ہے، ازواد عذاب کا دن یہی ہے بلے. اور ہر شخص اس طرح آئے گا اس کے ساتھ ایک ہمراہ لانے والا ہوگا، یعنی ہانک کر لانے والا ایک ہوگا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا، یعنی موت آئے گی، قیامت آئے گی، یہ چیزوں سے غفلت میں تھا. دنیا میں غفلت کی زندگی گزارا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا، بس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے. اور آگے ہم نے یہ بارے میں پورا ڈیٹیل ہم نے علم حاصل کیا تھا. اور بس ہم مختصر سا دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں پچھلے رکوع پر کہ، اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ایک حاضر باز فرشتہ یہ کہے گا نا کہ جو یعنی اس کا ہمنشین فرشتہ کہے گا یہ حاضر ہے جو کہ میرے پاس تھا. یعنی فرشتہ انسان کا سارا ریکارڈ کیا کرے گا؟ سامنے رکھ دے گا. ہم نے اس بارے میں تفصیلی علم حاصل کیے تھے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ بڑی وعید والی آیتیں ہم نے پچھلے درس میں پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ڈال دو جہنم میں ہر کافر سرکش کو جو نیک کام سے روکنے والا اور حد سے گزر جانے والا، شک کرنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا، پس اسے سخت عذاب میں ڈال دو. اور اس کا ہمنشین شیطان کہے گا اے ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود دور دراز کی گمراہی میں تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ آج میرے سامنے جھگڑے کی باتیں نہیں کرو، پہلے ہی میں نے تم کو وعید بھیج دی تھی، اور میری بات بدلی نہیں جاتی، اور نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں. یہ ہم نے پچھلے درس میں ان باتوں پر تفصیلی روشنی ڈالی تھی. الحمدللہ آج کے درس میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ بھی بڑی وعید والی آیتیں ہیں، دل دہلا دینے والی آیتیں ہیں. اور واقعی میں یہ آخری صورتیں جو ہے نا قرآن کی، تو اس میں تقریباً قیامت کا ذکر اور اس کی ہولناکیاں بیان کی گئی. جیسا کہ اب یہاں پر بھی یعنی قیامت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا، کہا کہ اس میں ڈال دو ہر اس کافر سرکش کو جو نیک کام کرنے سے روکنے والا، حد سے گزر جانے والا تھا اور شک کرنے والا تھا. تو اب یہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اللہم اجرنا من النار آمین یا رب، تو یہ جو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو میری بہنوں اس قدر ہولناکی ہوگی اس جہنم کی، اور اتنی خطرناک وہ جہنم ہوگی کہ اس میں سے آوازیں آئیں گی، یعنی حل من مزید کی آواز آئے گی، یعنی ہے کوئی اور جو جس کو اللہ میرے اندر ڈالنا ہے ڈال دے، بولے ہے کوئی اور. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم نقول لجہنم حل امتلأت، کہ جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کیا تو بھر چکی ہے، تو وہ کہے گی وتقول، وہ بولے گی حل من مزید، اور کوئی ہے کیا، کچھ اور بھی زیادہ ہے، ڈال دو. یعنی وہ دھاڑے مارے گی جہنم. تو اللہ تعالیٰ نے اور ایک جگہ بھی یعنی یہ آج سورہ قاف میں ہم یہ آیت پڑھیں 30، اس سے پہلے بھی ہم نے سورہ سجدہ میں پڑھا تھا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اللہ سارے
इंसान और जिनात से जहन्नम को भरेगा। तो ये जब भरेगा अल्लाह सुब्हान व तआला, तो और वो दहाड़े मारती होगी और उसमें से आवाज़ें आती होंगी कि है कोई और, है कोई और। अल्लाहु अकबर। यानी अल्लाह ताला का ये वादा पूरा होने वाला है। जैसे अल्लाह ने फरमाया ना कि मेरे कलमात बदलते नहीं। पिछले आयत में हमने क्या पढ़ा था, आयत नंबर 29 में, कि मा युबद्दलुल कौल, अल्लाह तब्दील नहीं करता कौल को, लदैया, यानी अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मेरे यहाँ बात बदली नहीं जाती। यानी मैं जो बात कर दिया हूँ कि तुम अगर गुनाह करोगे, मासियतें करोगे, लोगों को अल्लाह की राह से रोकोगे, खुद गुनाह करोगे, लोगों को भी रोकोगे, तो मैं तुम तमाम को जहन्नम से भर दूंगा। ये अल्लाह ने वादा किया था, उसका वादा पूरा होगा क़यामत के दिन। और वही इंसान जिसने नेकियां की होगी, जिसने बुराइयों से अपने आप को बचाए रखा होगा, उसका मामला सुभान अल्लाह ये होगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत देगा। और कैसे करेगा? व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, जन्नत क्या होगी? परहेज़गारों के लिए बिल्कुल करीब कर दी जाएगी। यानी उनको खुशखबरी दी जाएगी कि आज तुम्हारा मजदूरी का दिन है। आज तुमने जो जो दुनिया में मेहनतें की थी अल्लाह को राज़ी करने के लिए, तो अल्लाह तुम्हारा राज़ी हुआ। और अल्लाह ने जो वादा किया कि अल्लाह जिससे राज़ी होगा, जो अल्लाह के लिए मेहनतें करते हैं, अल्लाह ताला उसको सराहता है। अल्लाह ने वादा किया कि मैं तुम्हारे नेकियों को सराहूंगा। और सुभान अल्लाह सराहेगा किस शक्ल में? कि जन्नत को देकर। और जब जन्नतियों मुत्तक़ियों के नज़दीक जन्नत कर दी जाएगी, तो उनको सुकून इत्मीनान हो जाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये जन्नत अता की है। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं, व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन गैर बईद, और जन्नत परहेज़गारों के लिए बिल्कुल करीब कर दी जाएगी, ज़रा भी दूर नहीं होगी। यानी वो नज़दीक से देखेंगे। उसके बरक्स देखिए, जन्नत को जब नज़दीक से देख रही, यानी बंदा, एक दो माने आते हैं इसमें। एक तो करीब से देखा गया, मतलब यानी क़यामत करीब है और उसकी जन्नत भी इंसान के करीब है। जैसे जहन्नम भी जैसे करीब है इंसान के, बुरे अमाल करता है तो उसके लिए जहन्नम भी करीब है। इतनी करीब है कि ऐसी खतरनाक दहाड़े मारती हुई जहन्नम उस दिन क़यामत का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला फरमाने कि जब लोगों का हशर बर्पा होगा, लोगों को महशर के मैदान में अल्लाह ताला खड़ा करेगा, हशर के मैदान में, तो एक के बाद दीगरे जब जहन्नम में लोगों को डालेगा, तो वो क्या जवाब देगी? क्या कुछ और भी है? यानी हल में मजीद की आवाज़ें उसमें से आएगी। यानी अगरचा मैं भर गई हूँ, लेकिन या अल्लाह तेरे दुश्मनों के लिए मेरे दामन में अब भी गुंजाइश। यानी वो कहेगी कि अल्लाह तेरे जितने दुश्मन थे, जितने गुनाहगार थे, सबको मेरे अंदर डाल दे। हदीस में आता है कि आग में लोग डाले जाएंगे और जहन्नम कहेगी हल में मजीद, क्या कुछ और भी है? हत्ता कि अल्लाह ताला जहन्नम में अपना पैर रख देगा, जिससे जहन्नम पुकार उठेगी, क़त, यानी बस बस। सही बुखारी की हदीस है। यानी अल्लाह ताला उस पर अपना पैर रखेगा तो बोलेगी जहन्नम बस बस, यानी अब वो नहीं कहेगी हल में मजीद। और जन्नत के बारे में भी आता है मेरी बहनों, जन्नत भी अभी खाली जगह बाकी है जन्नत में, तो अल्लाह ताला इसके लिए नई मखलूक पैदा फरमाएगा जो वहां आबाद होगी। सही मुस्लिम की हदीस है। यानी जन्नत भी मुत्तक़ियों से भर दी जाएगी, जहन्नम भी भर दी जाएगी गुनाहगारों से। तो ये है अल्लाह ताला बता रही, हाज़ा मा तुअदूना, ये है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। लिकुल्ली अव्वाबिन हफीज, हर उस शख्स के लिए जो रुजू करने वाला और पाबंदी करने वाला हो। यानी जो शख्स पाबंदी करता अल्लाह ताला के दीन की पाबंदी करता, रुजू करता, यानी अल्लाह ताला की तरफ बार बार, यानी कुछ गलती हो जाती, मिस्टेक हो जाती, फौरी पलटता है, कहता है अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी रहनुमाई फरमा दे, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। जब पलटता है बंदा, अल्लाह से माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह ताला फौरी उससे अपनी दामन रहमत में ले लेता है। सुभान अल्लाह। तो मेरी बहनों, ये वो जन्नत है अल्लाह ताला बता रही कि उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन गैर बईद, और जन्नत परहेज़गारों के लिए बिल्कुल करीब की जाएगी, जरा भी दूर ना होगी। यानी अल्लाह ताला बताएगा उनको उनका अंजाम कि देखो तुमको ये जन्नत में जाना है। अभी तो बंदा जैसे होता है ना कि मतलब, और भी हदीस में आता है कि जब बंदा फौत हो जाता है, मर जाता है, हत्ता कि मरने से पहले भी अल्लाह ताला उसको ठिकाना बताते हैं, तो वो खुशी दुनिया से जाता है। जब उसे ठिकाना, खूबसूरत ठिकाना बताया जाता है जन्नत में उसका, तो सुभान अल्लाह वो देखकर राजी हो जाता है और खुशी दुनिया को छोड़ता है। वरना तो दुनिया छोड़ना सबके लिए मुश्किल है, सबके लिए। हत्ता के पैगंबर भी थे, मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या भी हमने पढ़ा था ना, पैगंबर भी थे,
تو جان لینے والا فرشتہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں ابھی نہیں جاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلا لینا مجھے. یعنی مطلب یہ کہ بندہ نہیں چاہتا جانا. کوئی حتیٰ کہ انبیاء بھی رہتے تو وہ بھی سوچتے کہ چلو کچھ اور نیکیاں کر لیں گے ہم اور جنت میں یعنی اپنا درجات کو بڑھا لیں گے, اللہ کو اور راضی کریں گے. یعنی مومن جو ہوتا ہے وہ نیکیوں کا حریص ہوتا ہے, ہرس ہوتی ہے اسے نیکیوں کی. تو میری بہنوں کوئی جانا نہیں چاہتا دنیا سے, ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ جب اسے جنت کا ٹھکانہ بنا دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں, آ جا, تو سبحان اللہ جب بندہ خوشی خوشی اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. اللہم آتنا یا ربی, اللہ تعالیٰ ہم کو بھی عطا کرے وہ خوشی جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے, جنت کی بشارتیں. آمین یا رب. تو میری بہنوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ, اور جنت اس کے قریب کر دی جائے گی اور کہا جائے گا هَذَا مَا تُوعَدُونَ, یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. کس کے لیے؟ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ, ہر اس رجوع کرنے والے اور پابندی کرنے والے کا, جو پابندی کرنے والے اور رجوع کرنے والے ہوں انہی کے لیے یہ وعدہ ہے جنت کا. من خشی الرحمن بالغیب, اور کیا ہے ان کے صفات, جو متقی ہیں ان کے صفات کیا ہے؟ وہ رجوع کرنے والے یعنی توبہ استغفار کرنے والے, حفیظ یعنی حفاظت کرنے والے اللہ کے احکامات کی, اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنے والے. من خشی الرحمن بالغیب, جو رحمان کو بغیر دیکھے ڈرتے ہیں, خوف کرتا ہے اس سے. وجاء بقلب منیب, اور ایسا دل والا, توجہ جس کے دل میں ہو, اور توجہ کرنے والا, منیب لوٹنے والا. قلب منیب کہتے ہیں وہ قلب جو اللہ کی طرف بار بار متوجہ ہوتا ہے. ہوتا نا ہمارے محبوب پسندیدہ کوئی, اب جیسے ایک ماں ہے, اس کا ایک بہت لاڈلا بچہ ہے اس کے سامنے ہے, اب وہ کیا کرتی ہے, ادھر ادھر دیکھ کے پہلے بچے کی طرف کانسنٹریٹ, بار 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 ادھر پلٹتی ہے نا. تو ہمارے محبوب جو ہوتے ہیں میری بہنوں, ہم بار بار اس طرف رجوع ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں جو حب رکھا ہے اللہ کے لیے, اور وہ بندہ کیا کرتا ہے اس حب کے پیش نظر, اس محبت کے پیش نظر کیا کرتا ہے, بار بار اللہ کی طرف پلٹتا ہے, بار بار توجہ کرتا ہے اللہ کی طرف. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں وہ شخص کو اللہ جنت کا وعدہ کرتا ہے جو رحمان سے بغیر دیکھے ڈرے. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب, اور ایسا دل توجہ والا دل لاتا ہے جو بار بار اللہ کی طرف پلٹتا ہے. یعنی منیب مطلب یہ کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا, اس کا اطاعت گزار, شرک و معصیت سے نجاستوں سے, شرک کی نجاستوں سے جس کا دل پاک ہوتا ہے وہ قلب منیب ہے. وہ قلب منیب ہے جو اللہ تعالیٰ کی جتنی معصیتیں, جتنی منہیات ہے اس کو ترک کر دیتا ہے, اور جتنے اوامر ہے اس کو بجا لاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار وہ قلب جو رجوع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قلب منیب. ادخلوها بسلام, اللہ تعالیٰ انہیں کہے گا تم سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ. ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود, یہ ہے ہمیشہ رہنے والا دن. بڑی پیاری آیتیں ہیں, بڑی پیاری آیتیں, سبحان اللہ. یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر کہتا ہے تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر جب اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے یہ کہتا ہے ہاں میرے بندے اب تو داخل ہو جا جنت میں. ادخلوها بسلام, تو داخل ہو جا سلامتی کے ساتھ. ذالک یوم الخلود, اور یہ کیسا دن ہے, ہمیشہ رہنے والا دن ہے. یہاں پر تیری رات نہیں ہوگی, یہاں تیرے خوف نہیں آئے گا, یہاں تجھے پریشانی نہیں ہوگی, تیری زندگی میں رات نہیں ہو, بلکہ یہ دن ایسا دن ہمیشہ دن رہنے والا ہے. اور وہاں اتنے مزے کرے گا بندہ, اتنا مزے کرے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے لہم ما یشاؤون, جو چاہے گا تجھے دوں گا. آج ہوتا نا کہ مطلب ہماری چاہتیں پوری نہیں ہوتی, یہ دنیا چاہتیں پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا چاہتیں پوری کرنے کی جگہ, چاہت پوری کرنے کی جگہ تو کون سی ہے, کون سی ہے چاہت پوری کرنے کی جگہ؟ جنت ہے. اپنی چاہتوں کو, اپنی خواہشوں کو جنت کے لیے اٹھا کر رکھیں. ایسا نہیں بولے اللہ تعالیٰ کہ تمہارے کبھی خواہش پوری نہیں کروں گا میں, نہیں, تمہاری جو خواہشات ہیں اٹھتی ہیں دل میں, سبحان اللہ, بندہ ہے, تقاضا ہے, ایک بشریہ تقاضے ہوتے ہیں کہ مطلب بندے کے دل میں آتا ہے میں یہ کروں, میں ایسی رہوں, میں ویسی رہوں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما یشاؤون, جو تو چاہے گا نا, کہاں ملے گا تجھے جنت کے لیے, تھوڑا صبر کر. یہاں اگر بولے گا بندہ نہیں, جو بولے مجھے یہی چاہیے, دنیا میں ہی چاہیے, یہ بھی ہو جانا, وہ بھی ہو جانا, جو دل میں خواہش ہے وہ پوری ہو جانا, نہیں, اس سے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, اگر بندہ کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے عطا بھی کر دے گا,
اس کی قسمت میں ہوگا. کوشش کے باوجود اگر قسمت میں نہیں ہے تو اللہ نہیں دے گا. اگر کوشش کے بعد اس کی قسمت میں بھی تھا, اس نے وہ اپنی مراد کو پا لیا, جو بھی اس کی دنیاوی خواہشات تھی, تو وہ خواہشات کو اس نے پا لیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ راضی ہو گیا اس سے, نہیں, بلکہ بندہ اگر خواہشات کی تکمیل میں ہی رہا, اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں بول رہے ہیں کہ تم کوئی بھی خواہش نہیں کرو, نہیں بول رہے ہیں, یعنی لیمٹس ہیں ہر چیز کے, لیکن انسان کیا کرتا ہے, انلیمیٹڈ ہو جاتا, اور بھی ہونا, یہ بھی ہونا, وہ بھی ہونا, وہ بھی ہونا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ٹھیک ہے, تجھے چاہیے نا, یہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے, وہ ٹھیک ہے, میں دوں گا, صبر تھوڑا اٹھا کے رکھ لے. یعنی کچھ خواہشیں یہاں پہ بھی پوری ہوتی ہے, ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر پوری نہیں کرتا اپنی خواہشات کو, کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی, لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ بتائے کہ نہیں یہاں پہ نہیں ہوگا, وہ ممکن نہیں ہے, اٹھا کے رکھ لے جنت کے لیے. نہیں, بے صبرا ہوگا, اس کے پیچھے پڑے گا, تو نعوذ باللہ اس کے لیے وعیدیں ہیں. جو اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اس کے لیے خطرناکیاں ہیں, اس کے لیے جہنم ہے. اگر بندہ اپنی خواہشات کو تھوڑا لگام دے اور بولے کہ ہاں ٹھیک ہے, یہ خواہش میری پوری نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, انشاءاللہ میں جنت میں اس کو پورا کروں گا, جنت میں جانے کی کوشش کروں گا تاکہ میری خواہشات کی تکمیل ہو. تو میری بہنوں, ایک موقع ایسا آئے گا انسان کے زندگی میں کہ اس کے موت کے ساتھ ہی اسے بتا دیا جائے گا کہ جنت ہے تیرے لیے, اور وہ جنت کے مزے اللہ تعالیٰ فرمانے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید, یہ ہے جو اس کی یہ اس میں جو چاہیں گے ان کو ملے گا, یعنی جنت میں جو چاہیں گے ان کے لیے ہوگا. بلکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ولدینا مزید, اور بھی ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے بولے, یعنی کہ تیری خواہشات ختم ہو جائیں گی لیکن جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ بولے گا اور بھی ہے نعمتیں جنت کی, بندہ بولے گا بس اللہ تعالیٰ میں ہر چیز مجھے ملے, اب کیا چاہیے. یعنی اس کو اس کے خواہشات پورے تکمیل ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے پاس نعمتوں کا خزانہ ہی ہوگا, اور بولے گا اور بھی کچھ چاہیے تو لے لے, اور بھی کچھ چاہیے, حتیٰ کہ موسم اپنے حساب سے اس کا ہوگا, حتیٰ کہ موسم اس کے حساب سے ہوگا, پانی کی ٹھنڈک اس کے حساب سے ہوگی, کھانے کی لذت اس کے حساب سے ہوگی, میٹھا تھیکا جیسے کھانا چاہتا اس کی لذت اللہ تعالیٰ اس کو ویسی عطا کریں گے. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ جتنی نعمتیں انسان چاہتا ہے وہ نعمتوں کی تکمیل کرا کے, جتنے خواہشات اس کے ہوتے ہیں وہ خواہشات کی تکمیل کرا کے اللہ فرمائے گا ولدینا مزید فیہا ولدینا مزید, یعنی اس کے لیے اس میں اور بھی ہوگا, جو مزید اور بھی ہے میرے پاس بولے. اور وہ کیا ہوگا میری بہنوں, پتہ ہے سورہ یونس میں ہم نے پڑھا تھا نا, اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا اور کوئی خواہش ہے, تو جنتی بولیں گے اللہ ہر چیز ہمیں مل گئی, تو بولیں گے اور ایک بڑی نعمت ہے تیرے لیے, وہ کیا ہے, دیدار الہی. اللہ اکبر. رب تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا اہل جنت کو, قریب سے دیکھیں گے اور بولیں گے کہ اللہ یہ ہے ہمارا اللہ. سبحان اللہ. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا جنتی تو بہت ہوں گے, اتنے سارے جنتیوں کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کیسے نظر آ گیا؟ تو بولے کہ تم کو 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے؟ بولے تو نہیں دقت نہیں ہوتی, ہم آرام سے دیکھ سکتے ہیں. تو ہاں ساری زمین کے لوگ دیکھ سکتے ہیں نا چاند کو, تو کیسا بڑا 14ویں کا یعنی بڑا چاند, فل مون, تو ویسے ہی سب دیکھ سکو گے. بولے یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی نگاہوں سے ہم دیکھ سکیں گے کس دن, جب جنت میں جائے گا بندہ. اللہم آتنا یا ربی, اللہ ہم سب کو عطا کرے یہ نعمت کہ اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ میں جنت میں یعنی تم کو دیدار کراؤں گا, اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا. تو یہ جنت کو پانے کے لیے ہم زندگی گزارے میری بہنوں, ہماری کوششیں, ہماری کاوشیں, ہماری محنتیں اس جنت کے حصول کے لیے. ہماری محنتیں کسی کو تباہ کرنے کے لیے, کسی کو برباد کرنے کے لیے, کسی کے پیچھے ویسٹ اپنے بدلے لینے کے لیے, اپنی کیا کہتے ہیں کہ خواہشات کی تکمیل میں اپنی صلاحیتوں کو وہاں برباد نہیں کریں, اپنا ٹائم وہاں پر ویسٹ نہیں کریں. اپنی خواہشات کی تکمیل میں بعض لوگوں کا ٹائم ویسٹ ہو رہا, بعض لوگوں کا خواہشات کی تکمیل میں, بعض لوگوں کے خواہشات کو پورا کرنے میں, تو پھر بعض لوگوں کے دوسروں کے خواہشات کو پورا کرنے میں, خود کی بھی نہیں. چاچی بولے تھے, مامی بولے تھے, پھوپھی بولے تھے, ان کا سن کے وبال ڈال لے رہے ہیں اپنی جان پہ, چاہے اس میں اللہ کی فرما برداری ہو یا نہ ہو. انسان کیا کر رہا ہے, وہ اس کے پیچھے چلے آ رہا. تو نہیں, اسے لمٹس اللہ نے جو مقرر کیے ہیں وہ دیکھ لے, اور کوشش کس چیز کی کرے کہ وہ اللہ کو راضی کر لے,
تاکہ اللہ اسے جنت دے دے، ہے نا. کیونکہ پچھلے آپ ساری ہسٹری دیکھتے ہیں، ساری دنیا کی ہسٹری بتا رہی ہوں میں، ساری ورلڈ کی ہسٹری آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گی کہ اللہ تعالیٰ بتلا رہی وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ. ہاں جی، کتنے گزرے تم سے پہلے امتیں بلے، اور ان سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا، کتنے ہم نے ہلاک کیے، قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، امتوں میں سے، گروہوں میں سے. کئی گروہ ایسے گزرے، کئی لوگ ایسے گزرے میری بہنوں جس کو اللہ نے ہلاک کر دیا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہم اشد منہم، جو ان سے بھی طاقت میں بہت زیادہ تھے. ہم اشد منہم بطشن، یعنی طاقت میں وہ لوگ. اور یہ جو مکے کے مشرکین تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے تھے، اللہ تعالیٰ بتا رہی اس کا انجام ان کا بہت برا ہے. یہ صحابہ کو جو اذیتیں دے رہے ہیں، خیر سے جو روک رہے ہیں، اللہ کے دین کے کام سے. پچھلے ہم نے پڑھا تھا نا، مناع للخیر، کیا پڑھے تھے ہم لوگ؟ ڈال دو اس بدبخت کو جہنم میں جو کیسا ہوگا بولے کیا پڑھے تھے؟ مناع للخیر، یعنی خیر سے روکنے والا، خیر سے روکنے والا. کفار عنید، کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب، نیک کام سے روکنے والا، حد سے گزرنے والا، شک کرنے والا. تو یہ حرکتیں مشرکین کی تھی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ خوش ہیں نبی کو ستا کے، اہل ایمان کو ستا کے. کیا سمجھ رہے ہیں؟ کتنی ایسی امتیں ان سے پہلے نہیں گزری جس کو ہم نے ہلاک کر دیا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا، کتنوں کو ہم نے ہلاک کیا. یعنی ان کے سامنے موجود تھے، ان کے اطراف و اکناف میں ہی موجود تھے ایسے قریے، ایسی بستیاں جہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ ہم اشد منہم بطشا. ایسا نہیں کہ وہ لوگ کمزور تھے، وہ لوگ بہت زیادہ طاقت، ان سے بھی زیادہ. یعنی قریش اپنے آپ کو، جو کافر و مشرک تھے، وہ لوگ اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم اپنی طاقت پہ بھروسہ کر رہے ہیں، تم اپنی طاقت پہ تمہیں ناز ہے. تو دیکھ لو پچھلی بستیوں کو، کتنے ایسے نہیں گزرے جو تم سے بھی زیادہ قوت میں تھے، لیکن ہم نے کیسے ہلاک کر دیا انہیں. ہم اشد منہم بطشا فنقبوا فی البلاد، اور وہ شہروں میں جو ان سے طاقت میں بھی زیادہ تھی، وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے. کون؟ جس پر عذاب آیا اللہ کا. فنقبوا فی البلاد هل من محیص، کہ کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ ہے، کوئی جگہ ہے جب بھاگ کے چھپ سکے اللہ کے عذاب سے؟ نہیں. اللہ کے عذاب سے بچنے کا انہوں نے کوئی ٹھکانہ بھی نہیں پایا میری بہنوں. ایسی خطرناک ان کی حالت تھی کہ بھاگنے کی کوئی ٹھکانہ ان کو نہیں ملا. اللہ نے چن چن کر ایک ایک کو عذاب دیا. کس کو؟ جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے. اللہ کی نافرمانی کرتے تھے تو شہروں میں وہ بھاگ بھاگ کر جگہ تلاش کر رہے تھے کہ کہیں ہمیں مل جائے ایسی جگہ جہاں پر ہم چھپ سکیں، اللہ کا عذاب سے ہم پناہ میں چلے جائیں. نہیں، کوئی جگہ نہیں ملے گی ان کو. اللہ کے عذاب سے پناہ میں آنا ہے تو پھر فوری اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کر کے اللہ کی طرف پلٹ آئیں. جیسے تو اہل مکہ نا، جیسے مطلب زیادہ تجارت و کاروبار کے لیے مختلف جگہوں پہ پھرتے تھے نا اپنی معاش کے لیے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے تم ایسے پھر رہے نا، ایک دن آئے گا اللہ کو بھول کر تم اپنے ہی خواہش نفس کی تکمیل میں لگے ہوئے ہو، تو ایک دن آئے گا تم ایسی بھاگو گے، پھرو گے، چھپو گے، لیکن اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پاؤ گے. اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پاؤ گے. وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ ہے، لیکن انہیں نہیں ملا. موت آ گئی، اللہ کے عذاب میں گر گئے. تو یہ اللہ کا عذاب، یہ ایک ایسی عبرت والی بات ہے میری بہنوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی ذالک لذکریٰ، بے شک اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے. اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے. لمن کان لہ قلب، اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ. قلب تو سب کے پاس ہے، توجہ کی ضرورت ہے. قلوب کو ہلانے کی ضرورت ہے، قلوب کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، قلوب کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہمارا دل بدل جائے، اللہ کی طرف ہو جائے، دعائیں مانگے میری بہنوں. کیونکہ دل پلٹا تو بس سبحان اللہ، یہ دل پلٹا تو بس ہم اللہ کے ہو گئے. ورنہ اگر ہم شیطان کے ہاتھ میں اپنے
قلوب کو دے دیتے ہیں تو وہ خوب خوب نچائے گا اور جہنم میں لے جا کر چھوڑے گا. اللہم احفظنا اللہم احفظنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نصیحت کی باتیں کس کے لیے ہے؟ سنتے تو سبھی ہیں، قبول کون کریں گے؟ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب. جس کے پاس دل ہے نا، جس کے پاس دل ہے، ہر اس صاحب بصیرت کے لیے جو نصیحت حاصل کرتا ہے اور وہ دل والا ہے، دل ہے اس کے پاس اور دل سے متوجہ ہوتا ہے. او القى السمع، اور متوجہ ہو کر کان لگا کے سنتا ہے. یعنی ایسا دل جو میری بہنوں بیدار ہو، ایسا دل جو اللہ کی بات میں غور و فکر کرے، ایسا دل و دماغ جو اللہ کی رضا کے طلب میں اس کی سوچ ہو کہ میں کیا کروں جس سے اللہ راضی ہو جائے، میں کیسی اپنی کیا کہتے ہیں کہ زندگی گزاروں جس سے اللہ راضی ہو جائے، وہی اس کے دل میں، وہی اس کے دماغ میں. تو یہ ہوتا ہے وہ دل جو قلب منیب ہوتا ہے. وہ قلب منیب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ تم وہ دل جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے، وہ دل جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور وہ کان جو اللہ کی طرف متوجہ ہوا. القى السمع، کان لگا کر بندہ سنے اللہ کی بات کو، یعنی توجہ سے وہی الہی کو سنے جس میں گزشتہ امتوں کا ذکر ہو رہا ہے. کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ دیکھو پچھلے ہلاک ہوئی، تو بولے ہاں جی ہلاک ہوئی، ہم کو کیا کرنا ہے؟ بولے یہ اوپر اڑتے دل سے سن کے نہیں ہٹ جائیں، بلکہ اس کو سیریس لیں، اپنے دل و دماغ سے اس کو ہٹائیں نہیں کہ ہاں عذاب آیا تھا اللہ تعالیٰ کا، یہ حرکتیں کرے عذاب آیا تھا. تو پھر ہر وہ نافرمانی پر ہمیں اللہ کا عذاب یاد آتا ہے. دل و دماغ میں ہم بٹھا لیتے ہیں تو ہر وہ نافرمانی پر ہمیں اللہ کا عذاب یاد آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ان فی، نوٹ کر لیجئے اس آیت کو، آیت نمبر 37، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید. یعنی قرآن کی بصیرت، قرآن کی نصیحت آموز باتیں کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے، ہر صاحب دل کے لیے جو عبرت حاصل کرتا ہے وہ دل، اور اس کے لیے وہ دل جو صاحب دل ہے اس کے لیے عبرت ہے، اور اس کے لیے دل سے متوجہ ہوتا ہے، کان لگا کر سنتا ہے، حاضر ہے، حاضر غائب نہیں ہے، حاضر ہے غائب نہیں ہے، اس کے لیے سبحان اللہ. تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہاں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاں میں کیا کہہ رہی تھی کہ یہ جو صاحب بصیرت ہوتا ہے اور وہ دل جو اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے بار بار، وہ دل جو اللہ کی باتوں سے عبرت حاصل کرتا ہے اور متوجہ ہو کر اپنے کان لگا کر بندہ سنتا ہے، اور وہ حاضر بھی ہوتا ہے. ہاں یہ بات ہو رہی تھی حاضر پر. حاضر ہونا مطلب موجود ہونا. ایک بندہ ہوتا ہے کہ مطلب اللہ کی باتیں سننے کے لیے موجود ہوتا بھی ہے، اس کا دماغ کسی اور طرف چلا جاتا، یعنی اس کا دماغ حاضر نہیں ہوتا، اس کا دل حاضر نہیں ہوتا، دل دماغ کہیں اور بھٹکتے رہتا، بیٹھ کے اللہ کی بات سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن دل اور دماغ کوئی اور طرف ہے، اس میں نہیں لگ رہا نہیں دل. تو نعوذ باللہ ایسا دل اللہ کو مطلوب نہیں ہے، ایسا دل اللہ کو مطلوب نہیں ہے جو پلٹ جائے، اچاٹ ہو جائے، ادھر ادھر چلا جائے. اللہ کو وہ دل مطلوب ہے جو جم کے اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے مر مٹے، اس کی رضا کے لیے تڑپے. وہ دل جو دھڑکے تو اس کی رضا کے لیے، وہ دل جو تڑپے تو اس کی اطاعت کے لیے، وہ دل جو خوف زدہ ہو تو اس کے معصیتوں کو سن کر، وہ دل خوف زدہ ہو تو اس کے عذابوں کو سن کر. دل، ایسا دل اللہ کو مطلوب ہے جو دل خوف زدہ ہو اپنی پچھلی امتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا تھا، وہ عذابوں کو سن کر. اگر وہ دل میں خشیت نہیں، اگر وہ دل میں امیدیں نہیں، اگر وہ دل میں خواہشات نہیں اللہ کو راضی کرنے کی، تو پھر وہ دل بیکار ہے، وہ دل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب. یہ تو نصیحت اس کے لیے جو دل والا ہو. کیسے دل والا؟ قلب او القى السمع وهو شہید، یعنی وہ دل، ایسا دل ہو جو عبرت حاصل کرے، اللہ کی طرف رجوع، قلب منیب ہو، متوجہ ہو کر کان لگا کر سنے اللہ کی بات کو، اور وہ حاضر بھی ہو. تو ایسا دل اللہ کو چاہیے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ تم دیکھو اپنی زمین و آسمان کی تخلیق کو. اگر تم کو کوئی نصیحت نہیں بھی کر رہا، بیٹھے بیٹھے خالی زمین و آسمان کو دیکھ رہے تو اس میں بھی دیکھو تو نشانی اللہ کی ملے گی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ہم نے پیدا بھی، یقیناً ہم نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اس کے درمیان بھی جو ہے، فی ستۃ ایام، 7 دنوں 6 دنوں میں. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ،
ہمیں تھکان نے چھوا تک نہیں. تم کیا بات کرو تمہاری اتنے انسان کو بنانے کی. انسان بولتے ہیں نا انسان, ارے اللہ تعالیٰ ہم کو بناتا اتنی, مطلب پھر سے بنائے گا, اتنے سارے انسانوں کو بنائے گا, ہم ہمارے باپ دادا پورے مر گئے, پورے انسانوں کو پھر بتائے گا. ارے انسان تیری حیثیت کیا ہے؟ آسمانوں کو دیکھ, تو زمینوں کو دیکھ, کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں. 6 دن میں اللہ نے سارا سیٹ اپ کر دیا, اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مجھے کوئی تھکان بھی نہیں ہوئی. تھکان میں مسنا چھوئی تک نہیں, من لغوب, یعنی ہمیں تھکان چھوئی تک نہیں. یعنی اللہ کی ذات وہ ہے, تم اب کیا امیجن کرے ہوئے اللہ تعالیٰ کو. اللہ کی ذات تو وہ ہے جس کو تھکان تک نہیں ہوئی. اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں اے نبی, یہ لوگ تم سے ایسی باتیں کریں گے, صبر کرو, صبر کرو. فاصبر علی ما یقولون, جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر آپ صبر کریں. اور وسبح بحمد ربک, اور اپنے رب کی تسبیح بیان کریں, اس کی تعریف کے ساتھ, حمد کے ساتھ. قبل طلوع الشمس و قبل الغروب, سورج نکلنے سے پہلے بھی, سورج غروب ہونے سے پہلے بھی, یعنی فجر کے بعد جب سورج نہیں نکلتا ہے بھی اس وقت بھی, یعنی سورج کے نکلنے سے پہلے, سورج کے غروب ہونے کے بعد, یعنی صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. عصر فجر کی بات ہوتی ہے, غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر میں, اور نکلنے سے پہلے یعنی فجر میں. تو یہ تسبیحات صبح, فجر اور عصر, عصر کے بعد مغرب سے پہلے, تو یہ وقت بتایا گیا, یہ تعین کیا گیا کہ تم صبح و شام اللہ کی. اور یہ تسبیح سے مراد نماز بھی ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد نمازیں بھی ہے, بعض مفسرین نے کہا کہ تسبیح سے مراد صرف تسبیحات بھی ہیں. تو یہ تسبیحات صبح و شام اپنا معمول بنائیں. اللہم فقہنا, اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے دین کی, اللہم آمین یا رب. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک. اچھا, اب صبر کیسے آئے گا؟ ہاں, یہ ایک پوائنٹ ہے میری بہنوں, یہاں پر غور سے سنیں. صبر کیسے آئے گا؟ صبر آئے گا بندے کو ذکر اذکار کے ذریعے سے, نمازوں کے ذریعے سے, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ذریعے سے. جب بندہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے, اس کے تسبیح و مناجات کرتا ہے, اس کی طرف رجوع ہوتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے لامبی, تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا دیتے ہیں؟ صبر دیتے ہیں. تو صبر, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, استعانت طلب کرو, مدد طلب کرو, کس سے؟ صبر اور صلاح سے, بولے اللہ تعالیٰ. تو یہ صبر وہ چیز ہے میری بہنوں کہ اللہ تعالیٰ بار بار اس کی تاکید کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے اللہ تعالیٰ بولے کہ اے نبی تم صبر کرو ان کی باتوں پر, ان کی دل دکھا دینے والی باتوں پر, تم ان کے کوششوں پر جو تمہارے خلاف رچ رہے ہیں, اے نبی تم صبر کرو. فاصبر علی ما یقولون, جو لوگ بول رہے ہیں نا اس پر صبر کرو. وسبح بحمد ربک, اور اپنے رب کی تسبیح اس کے حمد کے ساتھ بیان کرو. قبل طلوع الشمس, سورج نکلنے سے پہلے, وقبل الغروب, اور غروب ہونے سے پہلے. اور کب؟ ومن اللیل, اور ایک اہم بات, رات میں بھی, اور رات کے کسی وقت بھی, یعنی وہ وقت جب آپ سو کے اٹھ گئے, فریش ہے, وہ وقت جب آپ رات کا ایک پہر سوئے, دوسرے پہر میں اٹھ گئے, اور اللہ تعالیٰ کی حمد, اس کی تسبیح بیان کرنے کے لیے اس کے سامنے ٹھہر جاؤ رات میں بھی. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ, رات کے وقت کسی بھی وقت میں تسبیح بھی کریں, یعنی رات کے کچھ حصے میں اللہ کی تسبیح, یا رات کی نماز تہجد. اور ایک ہے نا بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا نا, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, اے نبی تیرے لیے نفل ہے, ایکسٹرا اور تہجد کی نماز, کہ آپ کے لیے مزید ثواب کا باعث ہے. فرض تو پڑھتے ہیں, اس کے علاوہ تہجد بھی آپ کے لیے مزید, یعنی نفل کہتے ہیں, اور زیادہ اجر کا باعث بنے گا. تو وہ رات کی نماز ہے, تہجد کی نماز. ادبار السجود, اور نماز کے بعد بھی, یعنی نماز کے بعد بھی ذکر و اذکار کرنا ہے. اچھا میری بہنوں, پتہ ہے آپ کو یہ جو فرض نمازیں معراج میں عطا ہوئی نا, فرض کر دی گئی نا 5 نمازیں معراج میں, جب معراج ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس سے پہلے کہا جاتا ہے, روایات میں آتا ہے کہ تہجد آپ پر فرض تھی, رات کی نماز. اور اکثر یہ یعنی دعات کو بھی کہا جاتا ہے, دعائی کا کام کرتی ہیں, ان کے لیے کہا جاتا ہے, جو اللہ کے دین کو پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں, ان سے کہا جاتا ہے کہ تہجد تمہارے لیے لازم ہے. تہجد پڑھیں گے تو انشاءاللہ دین کا کام آسان ہو جائے گا. تہجد پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا آپ کی. کئی لوگ ایسے ہیں جو نعوذ باللہ تہجد پڑھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود خرافات میں, بدعات میں, جاہلیت میں مبتلا ہیں. تو ایسی تہجد کا کیا فائدہ جو آپ کو راہ راست پر نہیں لاتی, کیونکہ اللہ نے کہا
کہ نماز وہ چیز ہے جو تمہیں منکرات سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تو وہ ہوتی ہے جو تمہیں بے حیائی اور منکرات سے روکتی ہے. تو میری بہنوں، یہ نمازیں وہ ہیں جو ہمارے اندر صبر پیدا کرتے ہیں، ہمیں منکرات سے روکتے ہیں، ہمیں بے حیائی سے روکتے ہیں، ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ رات کے وقت بھی تسبیح کرو، نماز کے بعد بھی، اور سن رکھو واستمع یوم ینادی المناد من مکان قریب، سن رکھیں جس دن ایک پکارنے والا قریب ہی کی جگہ سے پکارے گا. یعنی قیامت کے احوال جو وحی کے ذریعے سے بیان کیے جا رہے ہیں اسے خوب توجہ سے سنیں. یہ پکارنے والا اسرافیل جو فرشتہ ہوگا، کیا بھی یہ جبریل کی وہ ندا ہوگی جس سے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، نفخہ اولا ہو یا نفخہ ثانیہ ہو، یعنی ایک نفخ نہ پکار، جو ہم نے نفخہ اولا نفخہ ثانیہ کے بارے میں دوسرے صورتوں کے دروس میں ہم نے تفصیل سے اس کا علم حاصل کیا تھا. تو میری بہنوں، یہ جو نفس ہے، یہ جو سور ہے، جو آواز ہے قیامت کی، سب کو ایسا لگے گا کہ اس کے کان میں ہی بج رہا ہے. اس قدر بڑی کان پھاڑ دینے والی آواز ہوگی، صاعقہ جسے کہتے ہیں. اسی لیے قیامت کا نام صاعقہ رکھا گیا نا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَاسْتَمِعْ، سنو، یوم ینادی المناد، کہ جس دن ایک پکارنے والا قریب ہی کی جگہ سے تمہیں پکارے گا. نہیں ایسا لگے گا بندے کو کہ وہ قریب سے کوئی آواز دے رہا ہے اور لوگ دوڑ پڑیں گے. ہے نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کہ جب زمین پھٹے گی تو سب سے پہلے زندہ ہو کر نکلنے والا میں ہوں گا، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. کیا فرمائے کہ انا اول من تنشق عنہ الارض. کیا فرمایا؟ انا اول، میں پہلا وہ شخص ہوں گا جو من تشق عنہ الارض، یعنی زمین جب شق ہوگی اس میں سے میں نکلوں گا، پہلا میں وہ شخص ہوں گا. اللہ اکبر. یعنی زمین شق ہوگی، لوگ نکلیں گے. اس کو تم غور کرو، اس چیز پر اللہ تعالیٰ سنو، یہ بات کو یاد رکھو. ایک پکارنے والا جب پکارے گا اور وہ قریبی کی جگہ سے پکارے گا، یوم یسمعون الصیحہ بالحق، جس روز اس تند و تیز چیخ کو یقین کے ساتھ سن لیں گے. یوم یسمعون الصیحہ، وہ سنیں گے اس چیخ کو کیسا؟ بالحق، حق کے ساتھ، یعنی یقیناً سنیں گے. ذالک یوم الخروج، اور وہ کون سا دن ہوگا؟ خبروں سے نکلنے والا دن. وہ دن ہوگا خبروں سے نکلنے والا دن. یعنی یہ چیخ میری بہنوں جو قیامت، نفخہ قیامت اسے کہا جاتا ہے، وہ ضرور بجے گا جس میں یہ دنیا شک میں مبتلا ہے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. اس دن لوگ خبروں سے بے دریغ نکلیں گے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، ارے ہم ہی ہیں جو تم کو زندگی دیتے ہیں، تمہیں موت دیتے ہیں. وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور پھر لوٹ کر بھی آنا ہمیں، ہماری طرف ہے تم کو. یعنی وہاں پر اللہ تعالیٰ بدلے دے گا اعمال کے، ہے نا. یوم تشقق الارض عنہ سراعا، اللہ اکبر. جس دن زمین پھٹ جائے گی اور یہ دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے. یوم تشقق الارض، زمین شق ہو کے مردے بھی نکلیں گے نا اندر سے، قسم کے سو پریشان ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگتے بھاگتے ہوں گے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، یہ دوڑتے ہوئے، یعنی نکلیں گے اور بے دریغ دوڑیں گے اللہ کی طرف. ذالک حشرنا، یہی ہے حشر، یہی جمع کرنا. حشر کہتے ہیں جمع کرنا. یہی ذالک حشر، یہی ہے جمع کرنا، علینا، ہم پر، یسیر، جو کہ آسان ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سارے لوگوں کو اللہ کھڑا کر دے گا، یہ میرے لیے آسان ہے. نحن اعلم بما یقولون، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں. نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں. یعنی آپ اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ان کو ایمان لانے پر مجبور کریں. آپ کا کام تو بس اے نبی تبلیغ کر دینا ہے. اللہ تعالیٰ بولے تمہارا کام تو پہنچا دینا ہے، اس کے بعد عمل کروانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. عمل کروانا یہ ہماری ذمہ داری، بولے اللہ تعالیٰ. وہ کریں نہیں کریں لیکن تم ان کے اوپر جبار نہیں ہو. فذکر، بس تم نصیحت کرو بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے. من یخاف، کس کو نصیحت کریں؟ من یخاف وعید، جو میری وعید سے ڈرتے ہیں. نہیں ڈرنے والا، احساس نہیں رکھنے والا، اس کو کچھ بھی بول لو فرق نہیں پڑے گا. احساس نہیں رکھنے والا، اس کو کچھ بھی بول لو فرق نہیں پڑے گا. فرق اسے پڑتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. تو جو ڈرنے والا ہے، بولے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جو اے نبی تم نصیحت کرو اس کو جو
میری وعید سے ڈرتے ہیں، یعنی آپ کی دعوت کا، آپ کی نصیحتوں کا وہی فائدہ اٹھائے گا جو اللہ سے اور اس کے وعدوں سے ڈرتا ہے. گناہ کرنے پر جو عذاب دے گا اس وعدے سے ڈرتا ہے اور اس کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے کہ وہ نیک اعمال کرنے پر اللہ تعالیٰ ضرور جنت کے ذریعے سے بدلہ دے گا. جو یقین رکھتا ہے اس کی ذات پر اور جو خوف کھاتا ہے اس کے عذابوں سے، تو اسی کے لیے یہ دعوت و تذکیر ہے. میری بہنوں دعائیں کریں. صحابہ کرام دعائیں کرتے تھے. قتادہ رضی اللہ عنہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم اجعلنا ممن یخاف وعیدک ویرجو موعودک یا بار یا رحیم، یعنی اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جو تیری وعیدوں سے ڈرتے ہیں اور تیرے وعدوں کی امید رکھتے ہیں، اے احسان کرنے والے، اے رحم کرنے والے. میری بہنوں یہ دعائیں کریں. جیسے ہم سنتے نا، جب بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ قرآن کی نصیحت کو لیں گے، اور اے نبی تم انہی کو نصیحت کرو، اور وہی نصیحت سے فائدہ اٹھائیں گے جو قرآن کے، جو اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کی وعید سے ڈرنے والا. تو پھر ہم فوری دعا کریں، ارے اچھا اللہ کی وعید سے ڈرنے والا ہی نصیحت حاصل کرتا ہے، تو پھر ہم دعا کریں اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو تجھ سے ڈرتے ہیں، تیرے وعدوں سے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے. فوری دعائیں کریں. اللہم آمین یا رب العالمین. الحمدللہ سورۃ القاف مکمل ہوئی. نیکسٹ ہم سورۃ الذاریات پڑھیں گے. سبحان اللہ، ہماری قرآن کی تکمیل کو بس تھوڑی صورتیں رہ گئی ہیں. الحمدللہ دیکھیے کیسا تیزی سے یہ سفر ہمارا گزر رہا ہے. بس جستجو کریں میری بہنوں، دعائیں کریں اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے ہمارے گناہوں کو، پچھلے گناہوں کو، اور مزید خوب ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دے. اللہ کو راضی کرنے کی بہت کوشش کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، اور جو ہم کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.